بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرس، اگر آپ حرص کریں چاہیں ان کی ہدایت پر، لا تقدر علی ذالک، تو آپ اس پہ قادر نہیں ہیں، آپ ان کو ہدایت دینے پہ قادر نہیں ہیں، فلا ينفع حرصک، نہیں فائدہ دے گا تیرا حرص کرنا۔ یہ نفی ہے مختار کل ہونے کی، کہ اگر آپ چاہیں حرص کریں کہ یہ مومن بن جائے، اور سورہ یوسف میں لو حرصت بمؤمنین، آپ جتنا بھی چاہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ فإن اللہ لا یہدی من یضل، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو پھسلے بوجہ ضد کے، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، یعنی نفی شفاعت قہریہ۔ فإن اللہ، ہاں یہ ہے علت، فا یہ جزا مقدر ہے اور یہ فا تعلیلیہ ہے، اور علت کو جزا کی جگہ پہ ٹھہرایا گیا ہے۔ علت کو بولو شابش، علت کو یہ جزا نہیں ہے۔ فإن اللہ، او حاشیہ دیکھو، جواب لشرط علی مانن فاعلم ذالک، اگر ہونا فاعلم ذالک ان اللہ لا یہدی، پھر کچھ بنے گا، یا علت ہے جواب معذوف کی، ان تحرص علی ہداہم لم ینفع حرصک شیئا، سمجھ گئے؟ لم ینفع حرصک شیئا، یہ جزا ہے، تیرا حرص ذرا نفع نہیں دے گا، کیوں کہ اللہ نہیں ہدایت کرتا ضدی کو۔ وما لهم من ناصرین وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زجرے اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں، لا یبعث اللہ، کیا نہیں اٹھائے گا اللہ پاک، لا یبعث اللہ، نہیں اٹھائے گا اللہ پاک، من یموت، جو مر گیا۔ یہاں اس آیت سے اہل تشیع نے عقیدہ رجعت پر استدلال کیا۔ شیعہ کا عقیدہ رجعت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اولیاء اعداء، عقیدہ رجعت اولیاء اور اعداء، اولیاء کون؟ حضرت علی کی ولایت کے قائل اور حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے منکر۔ یہ کہتے ہیں جب مہدی آئے گا، مہدی امام مہدی آئے گا تو مہدی الف تلف ننگا ہوگا، غار سے باہر نکلے گا، اور اس وقت اللہ تعالی اولیاء علی اعداء علی ان کو جمع کرے گا، زندہ کرے گا۔ سب سے پہلے ننگے مہدی کے ہاتھ پہ جو بیعت کریں گے وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے، یہ حق الیقین میں لکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ پر معاذ اللہ وہ مہدی حد جاری کرے گا، ابو بکر عمر کو کوڑے لگائے گا۔ یہ ہوگا عقیدہ رجعت، اسی دنیا میں واپسی ہوگی قیامت سے پہلے۔ ایک اور زندگی ہے جو اس طرح سمجھو للڑوں کا عقیدہ حیات بوئی رجعت کی ترقی یافتہ صورت ہے، یہ بھی ایک زندگی زائد مانتے ہیں، شیعہ بھی ایک زندگی زائد مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو اس آیت میں لا یبعث اللہ من یموت،
بلا بادن علیہ حقا، اس وعدہ سے مراد رجت والا وعدہ. اور یہ کہتے ہیں جو مر گیا وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں؟ سن رہے ہو آیت کا ترجمہ؟ کیوں نہیں؟ آج تمہارا پڑھنے پہ موڈ نہیں، یہ میں بھی سمجھ رہا ہوں. بلا بادن علیہ حق کا، کیوں نہیں؟ وعدہ اس پہ حق ہے، لیکن اکثر سنی نہیں جانتے. رجت حق ہے، اس پر دیکھ لیں. بل قول بالرجعت ماذ سخافت لا یکاد یقول بها من یؤمن بالبعث. جو قیامت کا قائل ہے وہ رجعت کا قول نہیں کر سکتا. جو قیامت کا قائل ہے وہ رجعت کا قول، اس لیے رجعت کا قائل پکا کافر ہے اور قیامت کا بھی منکر ہے. کیونکہ قرآن نے فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یہ جتنی آیتیں للڑوں کی حیات کے خلاف ہم پڑھتے ہیں وہ ساری 100 کی 100 آیتیں اس رجت کے عقیدے کے بھی خلاف ہیں. ربنا امتنا سنتین وآیتنا سنتین کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. یہ ساری آیات میں رجعت کا رد ہے. اس لیے آلوسی کہتے ہیں کہ جو بعث پہ ایمان رکھتے ہیں وہ رجعت کو باطل، وہ بعث پر قیامت مانتا ہے، رجعت نہیں مان سکتا. بل قول بالرجعت باطل و افتراء علی اللہ علی عادتہم. یا رجعت کا قول کرنا یہ اللہ پہ جھوٹ بھی ہے اور باطل بھی ہے. وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عباس، اور ہمارے لیے بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے ابن عباس کو کہا اِنَّ نَاسًا بِهَذَا الْعِرَاقِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا مَبْعُوثٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ حضرت علی قیامت سے پہلے زندہ ہوں گے. ایک آدمی نے خبر دی ہے فَيَتَعَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةِ، اور اس آیت کا وہ معنی یہی کرتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت بلا بادن علیہ حقا، اس سے استدلال کرتے ہیں. تو ابن عباس نے کہا کذب اولئک، یہ جھوٹے ہیں. انما هذه الآیۃ للناس عامہ، یہ سب لوگوں کے لیے. بل امری لو کان علی مبعوثا قبل یوم القیامہ، اگر علی قیامت سے پہلے لوٹے تو ما ان کانا نساؤہ بلا قسمنا میراثہ، تو ہم حضرت علی کی بیویوں سے نکاح نہ کرتے اور ان کی وراثت تقسیم نہ کرتے. یعنی علی قیامت سے پہلے زندہ ہوتا نا تو عدت کے بعد بیویاں نکاح نہ کرتی اور تقسیم میراث نہ ہوتی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت پر پہلے شیعوں نے رجت کی بنیاد رکھی. بعض کہتے ہیں پہلے شیعے بڑے اچھے تھے، لیکن رجت کا عقیدہ کس سے شروع ہوا؟ عبداللہ ابن سبا پہلے شیعہ سے. تو رجت کا عقیدہ کفر ہے یا اسلام ہے؟ علماء نے جو کفریات شیعہ کی فہرست دی ہے ان میں عقیدہ امامت سے بڑھ کے کفر عقیدہ رجت ہے. قیامت سے پہلے ایک اور زندگی کا عقیدہ ہے جو نصوص قطعیہ کے خلاف ہے. ہاں بھائی چلو یہ تھوڑا سا ہو گیا. عقیدہ بدا بھی شیعہ کا بتا چکا ہوں. عقیدہ رجعت تقیہ کی بات بھی کر چکا ہوں. خلافت پہ بھی بات ہو چکی ہے. آپ وہی سمجھتے ہیں باتیں جو کاغذوں میں آپ کو مل جائیں. ہاں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ
بلا وعدن علی حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیبینا تاکہ بیان کرے بطور معائنہ کے، تاکہ بیان کرے ان کے سامنے وہ یختلفون فیہ جن مسائل میں اختلاف کرتے تھے معاہدین کے ساتھ، اور تاکہ جانے معائنہ کا وقت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہم کانوا کاذبین کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء رفع استبعاد وقوع قیامت، اوپر قیامت حشر نشر کو ثابت کیا، اور لیبینہ سے حکمت حشر و نشر اول، قیامت کیوں قائم ہوگی؟ تاکہ بیان کرے ان کے سامنے، یعنی معائنہ کرائے الذین یختلفون، الذی ان مسائل کا جن میں اختلاف تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ لیبین لہم یختلفون ولیعلم انہم کانوا کاذبین، قیامت قائم ہوگی مناظرہ کرانے کے لیے، فیصلہ تب ہوگا نا، معائنہ ہوگا، اور وہ معائنہ کہاں ہے قرآن میں؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہ ہے لیبینہ، یہ کہتے تھے انبیاء سنتے ہیں، اس کا معائنہ ہوگا قالوا لا علم لنا، یہ کہتے ہیں بزرگ سفارشیں کرتے ہیں، قیامت میں مناظرہ معائنہ ہوگا ان کننا عن عبادتکم لغافلین، وہ یوم القیامت یکفرون بے انکم لکاذبین کانوا کاذبین۔ یہ جتنے مناظرے آپ نے پڑھے ہیں قیامت کے دن مشرکوں کے سامنے، انبیاء ملائکہ کی پیشی، اولیاء کی پیشی، اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل، یہی معائنہ کا۔ اس لیے میں اسی آیت کی بنیاد پہ کہتا ہوں قیامت نام ہے توحید کے مشاہدہ کا، توحید کے، ہاں دنیا میں دلائل بیان ہوئے توحید کے، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، قیامت کے دن اللہ توحید اپنے انسانوں کو آنکھوں سے دکھا دے گا، اور کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں سنتے۔ جب سارے کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، یہ سارے مقامات ذہن میں رکھ لو، یہ ہے لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اختلافی مسائل کا مشاہدہ اور معائنہ کرانا، تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا، قیامت پر علامہ کی عبارت ہے اور A1 عبارت ہے، زبردست عبارت ہے، پڑھ لو گے یا پڑھ لوں؟ لا مخلص الا بان یقال لا ببقاء النفس، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی مگر یہ کہا جائے کہ روح باقی ہے، اور ہے بھی المجردۃ، بدن سے خالی، وَإِنَّ الْبَدَنَ الْمَبْعُوث، اور وہ جو قیامت کے دن بدن زندہ کیا جائے گا وہ مثل ہے اس بدن کے جو دنیا میں تھا۔ خیال کرنا، خیال کرنا، دوبارہ پیدا ہوگا نا، لیکن روح کیا ہے؟ باقی ہے۔ آگے وَلَيْسَ عَيْنُهُ بِالشَّخْصِ، یہ جو دوسرا بدن ہوگا
وہ عین اول کا نہیں ہوگا. چلو ابھی دیکھتے ہو، میں سمجھاتا ہوں. بلا ینافی ھذا، یہ قانون عدالت کے خلاف بھی نہیں کہ گناہ یہ جسم کرے سزا وہ جسم بھگتے. نیا اذ الفاعل هو النفس لیس الا، کیونکہ یہ بدن بمنزل اعلیٰ کے ہے اور اصل چیز روح ہے. سمجھے؟ اصل چیز کیا ہے؟ لیس الا والبدن بمنزلۃ السکین، اور یہ بدن جو ہے یہ چھری کے درجہ میں ہے. بالنسبت الی القطع، چھری کاٹتی ہے یا تم کاٹتے ہو؟ چھری کاٹتی ہے اور تم کاٹتے ہو. چھری نہیں، تم نہ کاٹو تو چھری کاٹے گی. چھری ہے آلہ، لیکن کاٹنے والے کون ہو؟ ان کو یہ شک ہے، لا ادری قوم، تم کاٹتے ہو چھری کے ذریعہ. بمنزلۃ السکین بالنسبت الی القطع، فکما ان الاثر المترتب علی القطع من المدح والذم والثواب والعقاب انما هو للقاطع لا للسکین. ایک آدمی نے بکرا ذبح کر دیا بغیر اجازت کے، کیس چھری پہ ہوگا یا ذابح پہ ہوگا؟ وہ کہنے نہیں میرا تو کوئی نہیں، وہ تو چھری نے ذبح کی ہے. جب قربانی کا بکرا ذبح کیا تو چھری نے کیا یا آپ نے؟ اعلیٰ چھری تھی، مدح آپ کی ہوگی یا چھری کی؟ چھری زبردست ہے، بکرا ذبح کیا ہے، قربانی کی ہے، چھری نے قربانی کی ہے. یہ کاٹے کی مدح ذم ہوگی، چھری کی نہیں ہوگی. کذالک الاثر المترتب علی افعال الانسان انما هو للنفس، اسی طرح انسان کا بدن ایک آلے کی بمنزل ہے، تو اصل چیز روح ہے اور وہی متلذذ ہے، وہی متعلم ہے. تلذذاً او تعلماً عقلیاً او حسیاً فلیس یلزم، یہ عدالت کے خلاف بھی نہیں، کیونکہ اصل تعلم تلذذ کا دراک روح ہے. وَأَمَّا الظَّوَائِرُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ عُودِ ذَلِكَ الشَّخْصِ بِعَيْنِهِ، باقی جتنی ظاہر آیات نصوص ہیں کہ قیامت کے دن بے عین ہی یہی بدن واپس آئے گا. فَمُؤَوَّلَةٌ، وہ سب مؤول ہیں، لِفَرَضِ الْقَاطِعِ الدَّالِ عَلَى الْامْتِنَاعِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ المراد اعادة مادته مع صورة كانت أشبه الصور إلى الصورة الأولى فتدبر. یہ وہ اعادہ معدوم کی بات سے لا رہا ہے. معدوم کا اعادہ ممکن ہے یا نہیں فلسفہ کی، ہمیں اس بات سے سروکار نہیں. یہ بابا کیا کہہ گیا؟ اصل چیز کیا ہے؟ انسان روح، اور فاعل یہی ہے، بدن بمنزل اعلیٰ کی. کل ایک عبارت گزری تھی کہ اصل جو آنا انتا معبر بے آنا با انتا بالرسالت روح ہے. اسی طرح سمجھو نبوت علم بالرسالت روح کے اوصاف ہے. بالرسالت کیا ہیں؟ اوصاف روح ہیں.
اس پر علامہ آلوسی نے بحث کی ہے. وہ جو نیلوی شاہ صاحب کی عبارت ہے جس کو بدتی پیش کرتے ہیں کہ روح اصل نبی ہے، وہ عبارت روح المعانی کی ہے کہ دھوکہ دیتی ہیں، اور یہ عبارت نسیم الریاض میں بھی ہے، اور یہ ایک مستقل بحث ہے. نسیم الریاض شرح شفا قاضی اجاز، وہ بھی یعنی وہ عبارت ہے. یہ روح المعانی میں بھی ہے. اور یہ جو کل آپ کو عبارتیں ان کو بھی نوٹ کرو. اب ایک نیا عنوان یہ ذہن میں رکھ لو، حضرت نانوتوی نے اس پہ بہت اچھا کلام کیا ہے. امام رازی، روح المعانی، مولانا ادریس کاندلوی اور عقائد اسلام علامہ حقانی، یہ سب حضرات نے لکھا ہے کہ اصل انسان روح ہے. تو جب اصل انسان روح ہے تو اصل متصف بالنبوت پر رسالت بھی روح ہے. یہ جو للڑ کہتے ہیں ہم ان ذیلی مسائل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں آپ کو سامنے بھی کہ تم پھر ان ذیلی مسائل میں لگ جاتے ہو اور اصل مسئلے کو چھوڑ دیتے ہو، لیکن یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے. تو جب اصل انسان روح ہے تو اصل متصف بالنبوت و رسالت بھی کیا ہے؟ روح ہے. ہاں، جسم پر بھی اطلاق نبی رسول کا ہوتا ہے چونکہ یہ ظرف ہے روح کا. خالی جسد پر بھی اطلاق ہوگا نبوت کا، تو اطلاق الگ چیز ہے. جیسے حضرت فاطمہ نے کہا کہ کیفا طابت نفوسکم کہ انفسکم انتوسو علی رسول اللہ. تم نے اطابت، کیسے تمہارے دل برداشت کر گئے کہ تم نے رسول اللہ پہ مٹی ڈالی. اور مٹی کس پہ ڈالی گئی؟ جسم پہ. حضرت ابن عباس سے ماتا رسول اللہ اینا ہوبا قال فی الجنہ. ما من نبی یموت حتی یرا مقعدہ من الجنہ. کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تو بالاسالت اطلاق اوصاف روح کے نبوت اور رسالت. لیکن دوسری چیز ذہن میں رکھنا، اطلاق جسم پہ بھی ہے. اطلاق الگ چیز ہوتا ہے اور بس بالاسالت الگ چیز ہے، دونوں کا فرق ہے. بلکہ دنیاوی احکام میں چونکہ ظاہر جسم ہے تو اس لحاظ سے احکام دنیا میں نبوت رسالت کا اطلاق ظاہر پر زیادہ ہے، جسم پر زیادہ ہے. میں نے آپ کو دو چیزیں بتائیں، اطلاق الگ چیز ہے اور بس بالاسالت الگ چیز ہے، دونوں کا فرق ہے. اگر سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں آئی تب بھی ٹھیک ہے. یہ عبارتیں ذہن میں رکھو، علامہ کی یہ کام کی عبارت ہے. یہی آپ کی توضیح طلبی میں بھی ہے. معرفت النفس سے ما لہا وما علیہ، اور یہ معرفت النفس کیوں کہا؟ وہاں بدن بمنزل اعلیٰ کی ہے. اور یہ عبارت بھی کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی، امام اعظم کی ہے. ابو حنیفہ جس نے توضیح طلبی پڑھی ہے وہ توجہ فرمائے. وہاں تم یقیناً تمہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی کیونکہ توضیح طلبی 99 نہیں 99.99% مولویوں کو بھی سمجھ نہیں ہے. تفتزانی خود بھی نہیں سمجھ سکا، شرح لکھی ہے، شرح نہیں لکھی، جرح لکھی ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
ہو گیا بھی